السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریض اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو گائز، کل کے ایپیسوڈ پہ آپ سب کے لائکس کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے امید نہیں تھی کہ چھوٹے ناول پر بھی آپ لوگوں کا اتنا رسپانس ملے گا مجھے، تو تھینک یو سو مچ۔ آپ نے پیار دکھایا، اچھا لگتا ہے یار، آپ لوگ اپریشیٹ کرتے ہو تبھی تو لکھنے کا دل کرتا ہے۔ اور میرے ناول اتنے رومانٹک بھی نہیں ہوتے۔ میں نے کل کچھ کامنٹس پڑھے، آپ اس کی طرح رومانس لکھو، آپ اس کی طرح رومانس لکھو، تو یار میں اپنی طرح رومانس لکھوں گی جیسا مجھے خود اچھا لگتا ہے۔ تو میں نے کسی کی طرح نہیں لکھنا، تو جو کہہ رہے ہیں کہ اور بولڈ کرو اور بولڈ کرو، یار بولڈنس کی ایک انتہا ہے اور میری اتنی ہے۔ میرا جو نیکسٹ ناول ہے جس کا نام ہے یار ستم گر، جو رمضان کے بعد شروع ہوگا، وہ میرے اب تک کے جتنے بھی رومانٹک ناول ہیں ان میں سے سب سے رومانٹک ہوگا، لیکن بولڈ، ایکسٹریم بولڈ وہ بھی نہیں ہوگا، رومانٹک ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یار مطلب لیول ہے میری چیز کا، تو اتنا میں ہائی نہیں جا سکتی، سمجھ رہے ہو آپ؟ مجھے جتنا خود اچھا لگتا ہے لکھنا اتنا میں لکھوں گی، اور جس کو ایکسٹریم بولڈ پڑھنے، اس کی طرف پڑھنے، اس کی طرف پڑھنے، تو یار آپ انہی کو پڑھ لو، سمپل۔ میں جتنا لکھتی ہوں مجھے اتنا پسند ہے۔ میرا جو نیکسٹ ناول ہے اس کو بھی میں یہ نہیں کہوں گی کہ ایکسٹریم بولڈ ہے، وہ میرا اب تک کا سب سے رومانٹک ناول ہوگا، کیونکہ اس میں جو سٹوری ہے، میں کوشش کروں گی کہ کل صبح میں اس ناول کا ایک سنیک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ میں اس کی 47 ایپیسوڈ لکھ رہی ہوں ابھی کاپی پہ، میں نے ٹائپنگ تو سٹارٹ کی نہیں ہے ابھی میں صرف اس کو کاپی پہ لکھ رہی ہوں۔ تو کاپی پہ جو میں لکھ رہی ہوں نا، اس کے حساب سے میں 47 ایپیسوڈ پہ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ وہ سب سے زیادہ اب تک کا رومانٹک ناول ہے۔ وہ جو سٹوری ہے نا، وہ بھی میرے اب تک کے جتنے بھی ٹائپس ہیں ان سے تھوڑی ہٹ گیا، تھوڑی الگ ہے، کیونکہ ہمیشہ آپ نے میرے ناول میں دیکھا ہے ہیرو پاگل ہوا پڑا ہوتا ہے ہیروئن کے پیچھے، اور وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے یہ، لیکن یہاں پر نا جو ہیرو ہے ہمارا ازبک درانی، وہ آئرہ سے نفرت کرتا ہے، اور ایسی نفرت کرتا ہے کہ وہ اس کو جان سے مار دینا چاہتا ہے، لیکن وہ اس کو مار نہیں سکتا کیونکہ وہ ان کے گھر کی بہو ہے، ان کی خاندانی دلہن ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ مطلب یہ میں تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دے رہی ہوں کہ میرا نیکسٹ ناول کون سے بیسڈ پہ ہوگا۔ اور باقی دوسرا جو کپل ہے یار، ابھی سٹل ہم نے نام ڈیسائیڈ نہیں کیا۔ میں نے پوسٹ بھی لگائی تھی یار، اچھے اچھے نام بتاؤ لڑکیوں کے۔ ہمارا جو ہیرو ہے رائک درانی، اس کے لیے ہیروئن کا نام ابھی تک ہم تلاش کر رہے ہیں۔ میں 47 ایپیسوڈ لکھ رہی ہوں اور ابھی تک میں نے دوسری ہیروئن کا نام بھی نہیں ڈھونڈا۔ یہ ہے میری، کیا ہی بتاؤں میں، اپنی تعریف کیا ہی کرنی۔ تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ کل صبح 9 بجے اس ناول کا پہلا سنیک یعنی کہ پرومو میں آپ لوگوں کو دوں، اور آپ لوگ مجھے بتانا کہ وہ ناول آپ کو کس طرح کا لگ رہا ہے، کیونکہ یار مجھے خود کچھ الگ لکھتے ہوئے نا وہ اندر ہو رہا ہے کہ یار کیا میرے ریڈرز اس کو ایکسیپٹ کریں گے، اس کو وہ پیار دیں گے۔ تو یار جب ہم کچھ الگ لکھتے ہیں نا، تب رائٹر کے ذہن میں یہ چیز ضرور آتی ہے۔ تو میں انشاءاللہ کل میں 9 بجے تک کوشش کروں گی آپ لوگوں کے لیے ایک سنیک پوسٹ کر سکوں اپنے چینل پر، تو آپ لوگ اس کو دیکھ کر بتائیے گا کہ رمضان کے بعد کیا آج کیا تاریخ ہے؟ 2 تاریخ ہے آج، تو مے بی وہ ناول 1 مئی سے سٹارٹ ہو جائے، یا مے بی 20 اپریل سے سٹارٹ ہو جائے، یعنی کہ ان شارٹ کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اوکے، مطلب ہم نے جلد سے جلد یہ ناول ختم کرنا ہے۔ آپ لوگ اپنا رسپانس تھوڑا اور اگر بہتر کر لو، اللہ لالچ نہیں، میں لالچ نہیں دے رہی ہوں، مطلب آپ لوگ اپنا رسپانس تھوڑا اور اچھا کرو تو میں کوشش کروں سرپرائز دینے کے بھی، کیونکہ چھٹیاں مجھے بس یہ عید تک کی ہیں، عید کے بعد میں واپس اپنی یونی جوائن کر لینی ہے۔ تو لیٹس سٹارٹ ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ اللہ جی کتنی باتیں ہو گئی ہیں، آج میں باہر آ کر بیٹھی ہوں نا، تو آزاد ماحول میں تھوڑی گپے مار لیتی ہوں اپنے ریڈر سے۔ تو لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ یار اسکپ کر دینا سٹارٹنگ سے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی، میری بک تو سننی پڑے گی تم لوگوں کو۔ لیٹس سٹارٹ۔ مینوں عشق ہو گیا اکھیاں نال، قسط نمبر 8، تحریر عریض شاہ۔ وہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی، ویسے روپ تو کل دلہن بن کر بھی کمال کا آیا تھا اس پر، لیکن آج اس کے حسن کی تعریف
لفظوں میں تعریف نہیں کی جا سکتی تھی، کیونکہ شاید آج اس کے چہرے پر یشب کی سنگت کے بھی رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہوئے پارلر والی کو اس کا کام کرنے دے رہی تھی۔ بلش آن لگانے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی لگا دیتی ہوں۔ وہ مسکرا کر اس کے گالوں کو گلابی کرنے لگی تھی، جو کہ پہلے سے ہی گلابی تھے۔ تیار ہو گئی ارشم؟ فاریہ اندر داخل ہوتے ہوئے ارشم کو دیکھنے لگی تھی، جو دلہن بنی بے حد حسین لگ رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ بیٹھی ارم کو اس نے بالکل نظر انداز کر دیا تھا، اور ویسے بھی وہ ارم کی منہ نہیں لگتی تھی۔ اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ وہ ہر بات کو بے وجہ اپنی طرف گھسیٹ کر لڑائی جھگڑے شروع کر دیتی تھی۔ ہو جائے گی تیار، دلہن ہے، آرام سکون سے تیاری کرنی ہے، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ وہ فاریہ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ نہیں، جلدی تو نہیں ہے۔ وہ امی کہہ رہی تھی کہ ہم کٹورا پھیری کی رسم کر لیتے ہیں، کیونکہ گھر سے تقریباً 5 بجے نکلنا ہے۔ فاریہ نے بنا کسی طرح کی بدمغزی کیے اسے جواب دیا تھا۔ نہیں، اب کوئی رسم نہیں ہوگی، اور نہ ہی ضرورت ہے کسی رسم کی۔ یہ ساری فضول کی رسمیں نا مکلاوے کے بعد کرنا۔ وہ جیسے حکم سنا رہی تھی جب یشب کمرے میں داخل ہوا۔ ارے نہیں ارم بھابھی، ہمیں یہ رسم بہت پسند ہے، اور ارشم کو بھی بہت مزہ آئے گا، فاریہ نے اب کی دفعہ بھی کافی نرمی سے جواب دیا تھا۔ دیکھو فاریہ، یہ ساری رسمیں کل رات کرنے کے لیے تھی، یہ کل رات ہی کرنی تھی۔ اب جو رسمیں ہوں گی وہ مکلاوے کی رسم کے بعد ہوں گی، اور تم دیکھ رہی ہو وہ کتنی تھکی ہوئی ہے، اس کو بھی ریسٹ کرنے کا موقع دو۔ ایک تو شادی کے پہلے ہی دن ملازمہ بنا کر رکھ دیا ہے میری بہن کو۔ ارم کافی تلخ لہجہ استعمال کر رہی تھی۔ خیر، اس کے تو دل میں بغض ہی بغض تھا۔ جو رسمیں میری بہنیں کرنا چاہتی ہیں وہ آج ہی ہوں گی۔ ہاں، لیکن اگر مکلاوے کی رسم کل ہو سکتی ہے۔ ہاں لیکن مکلاوے کی رسم کل ہو سکتی ہے نا، ضروری آج ہونا ضروری ہے، تو اس رسم کو ہم بیچ سے نکالنے کے لیے تیار ہیں۔ میری بہنوں کی میری شادی کو لے کر بہت ساری خواہشیں ہیں۔ جس طرح آپ اپنی بہن کی طرف سے ہر رسم پوری کر رہی ہیں، اسی طرح میری بہن بھی حق رکھتی ہیں، اور یقین کریں آپ کی بیچ میں انٹرفیئرنس زہر لگ رہی ہے۔ تمہیں جو لگتا ہے لگتا رہے یشب، میری بہن ہے وہ۔ کیسے ملازمہ کی طرح تم نے شادی کے پہلے دن اس سے کام کروایا ہے، اور وہ میرا اور میری بیوی کا مسئلہ ہے ارم بھابھی۔ اگر کوئی کچھ نہیں بول رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں ہر کوئی آپ کی سننے کے لیے بیٹھا ہے۔ اس کا لہجہ کافی تلخ تھا، جبکہ پارلر والی ایک طرف ہو کر خاموشی سے انہیں سن رہی تھی۔ ارشم کو برا لگا تھا۔ وہ گھر والوں کے سامنے تو چلو ارم کو بے عزت کر ہی رہا تھا، لیکن ایک باہر والی عورت کے سامنے وہ کس طرح سے اس کی بہن کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر رہا تھا۔ آپی، آپ پلیز چپ رہیں۔ جو بھی رسمیں ہوں گی ہم آج ہی کر لیں گے، مکلاوے کی رسم کل ہو جائے گی۔ وہ ارم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ کسی طرح کی بدمزگی نہیں چاہتی تھی، جبکہ ارم اسے غصے سے گھور کر رہ گئی۔ گڈ،
آپ سے زیادہ تو میری بیوی سمجھدار ہے۔ اس نے مسکرا کر ارشم کو دیکھا تھا اور پھر سامنے ٹیبل سے اپنا ضروری سامان اٹھاتے ہوئے اسے سر سے پیر تک دیکھنے لگا، لیکن اس کا اچھا خاصا خوشگوار موڈ اسے دیکھتے دیکھتے اچانک خراب ہونے لگا تھا۔ یہ سامنے سے ایسے ہی رہے گا؟ کوئی دوپٹہ وغیرہ نہیں لینا اس نے؟ پارلر والی کو دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا تھا، جو اس کو تیار کرنے کے بعد اب ارم کو تیار کرنے والی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ اس نے پریشان ہو کر ارشم کی گردن کی طرف دیکھا تھا۔ نہ سمجھنے والی کون سی بات ہے؟ باہر کے لوگوں کو نہیں بلایا، لیکن رشتہ دار مرد حضرات بھی وہاں پر موجود ہوں گے، تو اس طرح میری بیوی کی گردن نظر آئے گی یا آپ اسے کور کریں گی؟ اب کی دفعہ وہ واضح الفاظ میں سوال کر رہا تھا۔ یہ تو ایسے ہی رہے گا؟ میرا مطلب ہے کہ فیشن کے مطابق جس طرح کی ڈریس ہے اس کے حساب سے نہیں۔ مجھے نہیں یہ فیشن پسند۔ آپ اس کی گردن چھپائیں۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، سر، ڈریس کا گلا کافی ڈیپ ہے، لیکن اگر دوپٹے کو کور سامنے کی طرف پھیلائیں گے تو کافی عجیب لگے گا۔ پارلر والی سمجھانا چاہتی تھی۔ عجیب لگے یا کچھ بھی لگے، میری بیوی کا گلا نظر نہیں آنا چاہیے۔ اور یہ اتنے ڈیپ گلے والی ڈریس تھی تو آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس نے فاریہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا، اور پھر تمہارے سوٹ کے ساتھ میچنگ کر کے تمہیں دکھایا تھا۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ یہ سب سے اچھا ہے۔ ہاں تو بتانا چاہیے تھا نا کہ اس کا گلا اتنا۔ خیر، میں اپنی بیوی کو شو پیس نہیں بنانا چاہتا۔ چھپائیں اسے۔ اگر زیادہ مسئلہ ہے تو ڈریس چینج کروا دیں، وہ فیصلہ سناتے ہوئے بولا تھا۔ ارشم کو خود کو وہ نیک اتنی ڈیپ نہیں لگ رہی تھی، جبکہ ارم بھی یہی کہہ رہی تھی کہ وہ بہت پیاری لگ رہی ہے۔ فاریہ نے بھی زیادہ نوٹس نہیں کیا تھا، لیکن وہ نوٹ کر رہا تھا، ایک ایک چیز کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ ذرا سی بات کا بتنگڑ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی نوٹ بھی نہیں کرے گا۔ اتنا بھاری گلا ہے اس نے پہنا ہے، اس نے اتنا بھاری ہار پہنا ہے اس نے۔ وہ دلہن کے ڈریسز کے اکثر گلے ڈیپ ہوتے ہیں، اور ارشم نارملی اتنا گلا پہن لیتی ہے۔ اتنا اوور ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بھی ایسے ہی گلے پہنتی ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ارم نے بیچ میں بولنا چاہا تھا۔ آپ کو نہیں ہوگی ضرورت، لیکن مجھے ہے۔ یہ میری عزت ہے اور میں اس پر کوئی غلط نظر پڑنے نہیں دوں گا۔ کوئی نوٹ کرے یا نہ کرے، لیکن میں نے نوٹ کیا ہے۔ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہوگا، یا شاید دوراب بھائی نے اس چیز کو کبھی اہمیت نہیں دی ہوگی، لیکن میرے لیے اس چیز کی اہمیت ہے۔ آپ ٹھیک کر سکتی ہیں اسے، یا میں ڈریس منگواؤں؟ اس نے پارلر والی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں پیچھے پنس لگا کر نیک کو چھوٹا کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اگر ہوا تو دوپٹے کو آگے کی طرف سیٹ کر دوں گی، وہ سوچتے ہوئے بولی تھی۔ ٹھیک ہے، جو کرنا ہے کریں، لیکن یہ ٹھیک ہو جانا چاہیے، میری بیوی کی گردن نظر نہ آئے۔ وہ ایک بھرپور نظر اس کے سراپے پر ڈالتے ہوئے
پارلر والی سے کہتا باہر نکل گیا تھا، جبکہ پارلر والی خود کے لیے ایک نیا امتحان تیار ہوتے دیکھ ارم کو بھول کر دلہن کی طرف لگ چکی تھی۔ اسے دلہن بنا کر نیچے لایا گیا، جہاں کافی ساری مہمان عورتیں جمع تھیں۔ ماشاء اللہ، چشم بدور، کتنی حسین ہے میری بہو۔ امی اٹھ کر اس کا ماتھا چومتے ہوئے اس پر چند نوٹ گھماتے کسی عورت کو دینے لگی تھی، جو انہیں دعائیں دیتی خوش ہو رہی تھی۔ ماشاء اللہ رافعہ باجی، آپ کی بہو تو لاکھوں میں ایک ہے، چاند کا ٹکڑا لے کر آئی ہیں آپ۔ سب باری باری اس کی تعریف کر رہے تھے، جبکہ ان کی تعریفوں کی وجہ سے اس کے چہرے کی سرخی بڑھنے لگی تھی۔ جب امی نے کٹورا پھیرنے والی رسم کے لیے یشب کو بلایا تھا، ارم تو جل کر رہ گئی تھی۔ یہ رسم اس کے ٹائم پر بھی کروانے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن وہ تھکاوٹ کا بہانہ کر کے اس ٹاپک کو ہی ختم کر چکی تھی۔ بلکہ اس نے تو بہت ساری رسمیں کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اس کی دبو سی بہن نہ تو انکار کر سکتی تھی اور نہ ہی اپنے حق میں آواز اٹھا سکتی تھی۔ اسے تو اپنی بیوقوف بہن پر غصہ آ رہا تھا، جو شادی کی پہلی ہی صبح شوہر کی غلامی میں لگ گئی تھی۔ کتنا سمجھایا تھا اس نے اسے کہ اس نے دبنا نہیں ہے، لیکن یشب کے حکمیہ انداز پر وہ سمجھ گئی تھی کہ یشب آسانی سے حکومت کرنے نہیں دے گا۔ ہاں جی، آ گیا میں، بتائیں مجھے کیا کرنا ہے؟ وہ ان کے پاس آتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تم نے کرنا یہ ہے کہ یہاں بیٹھی 7 سہاگنیں تمہاری بیوی کے اوپر سے یہ دودھ کا کٹورا پھیریں گی اور اس میں سے ایک گھونٹ پینے کی کوشش کریں گی۔ تم نے انہیں دودھ کا گھونٹ پینے نہیں دینا۔ اگر تم انہیں دودھ پینے سے روک نہیں سکے تو تم ہار جاؤ گے، اور ہارنے کے بعد ان 7 سہاگنوں میں سے جو بھی جیتے گی، اس کے لیے تمہیں اپنی جیب ہلکی کرنی پڑے گی، مطلب اسے بھاری رقم دینی پڑے گی۔ امی اسے تفصیل بتا رہی تھی، جبکہ وہ کنفیوز سا سر کھجاتا ہاں میں سر ہلا گیا تھا۔ اور پھر یہ رسم شروع ہوئی تھی۔ اسے اونچی پیری رکھ کر بٹھایا گیا تھا، جبکہ اس کے ساتھ آگے پیچھے 7 سہاگنیں موجود تھیں۔ امی نے بڑی محبت سے ارم کو آگے ہونے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ ان کی بات کو اگنور کرتی پیچھے چلی گئی تھی، جیسے وہ ہمیشہ سے کرتی آئی تھی۔ ہاں، لیکن زریاب کی دلہن تمنا نے تھوڑا بہت انٹرسٹ دکھا کر اس رسم میں حصہ لے لیا تھا۔ جب ارشم نے ایک نظر ارم کو دیکھا تھا، یہ رسم کافی انٹرسٹنگ تھی۔ دلہے کے ساتھ کافی ساری مستیاں بھی کی جا رہی تھی۔ کبھی اس سے کہا جاتا کہ دیکھو بھینس اڑ رہی ہے، تو کبھی گھوڑا اڑ رہا ہے، کبھی کتا اس کے پیروں میں بیٹھ گیا ہے، کبھی بلی کچن میں گھس گئی ہے۔ اس کا دھیان بٹانے کے لیے بہت سارے جتن کیے جا رہے تھے۔ ارشم کو تو یہ رسم کافی مزے کی لگ رہی تھی، لیکن وہ چاہتی تھی کہ اس کی بہن بھی اس رسم میں حصہ لے۔ دیکھو میرے پیارے بھائی، میں تمہاری بہن ہوں، بڑی بہن ہوں، اور بڑی بہنوں کا حکم مانا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ
مستیاں نہیں کی جاتی، خبردار جو تم نے میرا کٹورا پکڑا، فاریہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے وارن کر رہی تھی، جبکہ وہ تو اثر ہی نہیں لے رہا تھا، جبکہ انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ کٹورا اس کے سر سے پھیر کر لبوں سے لگانے کی کوشش کرے گی، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ ارشم کے سر سے 2 چکر لگانے کے بعد وہ جیسے ہی کٹورا اپنے لبوں کے پاس لے کر گئی، اس نے پکڑ لیا تھا۔ تھوڑی سی چیٹنگ کر سکتے ہو یار، کچھ نہیں ہوتا، میں بہن ہوں تمہاری، فاریہ نے آنکھ دباتے ہوئے کہا تھا۔ استغفر اللہ، بے ایمانی حرام ہے مجھ پر، وہ دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا۔ ارے ہماری نہیں مانے گا، اپنی دلہن کی مانے گا۔ ارشم کہو نا اپنے میاں سے کہ ایک گھونٹ بھرنے دے، فاریہ منت بھرے انداز میں ارشم سے کہنے لگی۔ میں اپنی جیب سے ایک پیسہ نہیں دوں گا، بہت لوٹ چکی ہو مجھے، اب نکلو۔ وہ اسے انگلی کے اشارے سے پیچھے جانے کا کہتے ہوئے اب فروا کا منتظر تھا۔ دیکھو بھائی، میں تمہاری پیاری بہن ہوں، فروا اپنے بچے کو اٹھائے دوسرے ہاتھ سے کٹورا پکڑے ہوئے بولی تھی، لیکن اس کی بات کا بھی اس نے زیادہ اثر نہیں لیا تھا۔ جب اس نے کٹورا پھیرا، اچانک دھیان اس کا اپنے بیٹے کی طرف چلا گیا تھا۔ یشب کو یہی لگا کہ وہ اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوئی ہے، لیکن یشب کے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے فروا کٹورا لبوں سے لگا کر دودھ کا گھونٹ بھر چکی تھی۔ یہ بے ایمانی کی ہے تم آذان کی طرف متوجہ تھی تو مجھے لگا کہ تم بچے کو دیکھ رہی ہو۔ امی، یہ پھپا کٹنی ہے، بے ایمان ہے، میں نہیں مانتا، اس نے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ ارشم پیڑھی پر بیٹھی ہنسے جا رہی تھی۔ کوئی بے ایمانی نہیں ہے، ہار گئے ہو، اب نکالو پیسے، پھر میں نے اپنی بھابھی کو شکریہ بھی بولنا ہے، وہ آنکھ دباتے ہوئے بولی تھی۔ تو اس نے حیرت سے اپنی معصوم سی بیوی کو دیکھا، جو اس کی طرف دیکھ کر ہنسے جا رہی تھی۔ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگا۔ ارے اسی نے تو آئیڈیا دیا تھا کہ آذان کی طرف متوجہ ہو جاؤ، وہ ہنستے ہوئے اس کی جیب سے پیسے نکلوا رہی تھی، جبکہ وہ اپنی معصوم سی بیوی کی اس چالاکی پر حیران ہوا تھا۔ کیسے ہنس رہی ہو، شرم نہیں آ رہی اپنے شوہر کو لٹواتے ہوئے؟ تمہیں میرے پیسے بچانے کے لیے میری مدد کرنی چاہیے تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مصنوعی غصہ دکھانے لگا، جبکہ فروا اور فاریہ کے ساتھ مل کر وہ اس کے خوب مزے لے رہی تھی۔ ولیمہ کافی بڑے پیمانے پر ہوا تھا، بہت سارے مہمان آئے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے خاندان کے سبھی لوگوں کو انوائٹ کر رکھا تھا، اور تقریباً پورے خاندان نے شادی میں شرکت کی تھی۔ شاکر نہیں آیا بھائی صاحب؟ امی نے پھوپھا جی سے پوچھا تھا۔ جی بہن جی، اسے کوئی ضروری کام آیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ولیمے پر نہیں آ سکا، انہوں نے بتایا تو وہ صرف ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ وہ نوٹ کر رہی تھی کہ کچھ وقت سے شاکر ان سے بہت زیادہ کھنچا سا رہنے لگا ہے۔ اگر وہ اس کے گھر چلی جاتی تو بھی وہ انہیں اگنور کر کے نکل جاتا تھا، ان کے ساتھ تو سامنے تو آتا ہی نہیں تھا۔ کل بھی شاید اپنی بہن کی رخصتی کی وجہ سے وہ شادی میں ٹکا ہوا تھا، آج کل اس کا انداز بہت عجیب ہو رہا تھا، اور وہ وجہ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی، اور اوپر سے بہن کے ولیمے میں بھی وہ شرکت نہیں کر رہا تھا۔ انہیں عجیب سے اندیشے لاحق ہونے لگے۔
پھر ان سب چیزوں کو اپنا وہم سمجھ کر وہ اگنور کرنے لگی تھی۔ ہاں لیکن دل میں ایک عجیب سا ڈر ضرور بیٹھ گیا تھا۔ ان کی بیٹی کا معاملہ تھا، 18 سال کی منگنی تھی، ان کا پریشان ہونا بنتا تھا۔ اور اب تو اس گھر میں اس کی دو بہنیں تھیں۔ وہ اپنی بہنوں کی شادی شدہ زندگی ہرگز خراب کرنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا۔ وہ بیٹھی یہی سب کچھ سوچ رہی تھی، لیکن ان کے ذہن میں یہ بات کہیں بھی نہیں آئی تھی کہ ہر بھائی یشب کی طرح نہیں ہوتا جو اپنی بہنوں کی فکر میں اپنی خوشیاں قربان کر دے۔ ولیمہ ختم ہوتے ہی اس کے دوست جو دوسرے شہر سے آئے تھے واپس جانے کی تیاری کرنے لگے تھے، وہ ان لوگوں کے ساتھ مصروف ہو گیا تھا۔ اس کے 2 دوست تو بائی ایئر آئے تھے، انہیں چھوڑنے کے لیے اسے اور وارث کو ایئرپورٹ جانا پڑا تھا۔ لیکن جانے سے پہلے وہ اپنی دلہن کو کہہ کر گیا تھا کہ مکلاوے کی رسم کل کریں گے، جس پر اس نے ہاں کر دی تھی۔ ایئرپورٹ کافی دور تھا، اس کی واپسی لیٹ ہوئی تھی۔ وہ گھر پہنچا تو فاریہ گھر جا چکی تھی، کیونکہ اس کے بیٹے کا اسکول تھا، جبکہ فروا یہیں پر تھی، اس نے کل جانا تھا۔ کچھ مہمان اب تک موجود تھے، باقی ارم اور دراب بھی جا چکے تھے۔ دریاب تو ولیمے کے بعد گھر آیا ہی نہیں تھا، بلکہ ادھر سے ہی چلا گیا تھا۔ دراب بھائی چلے گئے؟ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے اپنی ماں سے پوچھنے لگا۔ ہاں، بس سب لوگ چلے گئے ہیں اپنے اپنے گھر، سب کچھ بہت اچھے سے ہو گیا۔ اب مجھے سکون ہے، امی مسکراتے ہوئے بولی تو وہ ان کے پاس ہی آ کر بیٹھ گیا تھا۔ تمہارا ہاتھ کیسا ہے؟ اب اس نے امی کے پاس نیچے زمین پر بیٹھتے ہوئے ان کے ہاتھوں کو اپنے بالوں پر رکھ دیا تھا، جبکہ مخاطب اب فریال تھی۔ اب کافی بہتر ہے، چائے بنا لاؤں آپ کے لیے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں، ابھی آتے ہوئے وارث کے گھر سے پی کر آیا ہوں۔ وہ پرسکون انداز میں امی کی انگلیوں کو اپنے سر پہ چلتا محسوس کر رہا تھا۔ بھائی، ویسے آپ کو نہیں لگتا یہ ارم بھابھی ارشم کو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا رہی ہیں؟ آپ کو نہیں پتا، ابھی شام کو کہہ رہی تھی کہ ارشم کی بھی کوئی مرضی ہے، وہ گھر جانا چاہتی ہے، یہاں نہیں رہنا چاہتی، تو ہم لوگ زبردستی نہ کریں۔ حالانکہ فاریہ آپی نے تو بس اتنا ہی کہا تھا کہ یشب گھر آ جائے تو اس سے پوچھ کر چلی جانا۔ وہ یشب کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ارشم گھر پر نہیں ہے؟ وہ فریال کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تو اس نے ہاتھ کے ساتھ ساتھ گردن بھی نہ میں ہلائی تھی، جبکہ وہ یہ سوچے بیٹھا تھا کہ شاید وہ نیچے نہیں ہے تو اوپر سو چکی ہوگی تھکاوٹ کی وجہ سے، اور اس کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا اسے تنگ کرنے کا۔ وہ چلی گئی مکلاوے کے لیے۔ وہ بولی تو یشب نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ امی، میں نے کہہ دیا تھا کہ وہ آج نہیں جائے گی، تو آپ نے اسے کیوں بھیج دیا؟ کوئی ایسا قانون تو ہے نہیں کہ ولیمے والے دن ہی مکلاوے پر جانا ہے۔
جب میں نے کہہ دیا تھا کہ آج کی بجائے کل کریں گے تو پھر چھوڑو بیٹا، جانے دو، بچی ہے نا، گھبرائی ہوئی ہے۔ یہ جو شادی کے شروع کے دن ہوتے ہیں نا، ان میں بچیاں ایسی کی تیسی بچیوں کی، جب میں نے اسے کہہ دیا تھا وہ نہیں جائے گی تو کس کی اجازت سے گئی ہے وہ ان کے ہاتھ پیچھے ہٹاتا، اٹھ کر کھڑا ہوتا، غصے سے پوچھنے لگا تھا، بیٹا ایسے غصہ نہیں ہوتے، ارم بار بار اس سے کہہ رہی تھی، تو وہ بیچاری کہہ رہی تھی کہ تمہارے آنے کے بعد جائے گی، تو پھر گئی کیوں؟ کیا اس کی نظر میں میری کہی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ تھوڑی دیر انتظار نہیں کر سکتی تھی؟ ایسی کون سی جلدی تھی اسے؟ اور ارم کون ہوتی ہے میری اجازت کے بغیر میری بیوی کو اپنے ساتھ لے جانے والی؟ وہ بے حد غصے سے بول رہا تھا، اتنا غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صبح جانا اسے لے آنا۔ امی اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تھی، کوئی ضرورت نہیں ہے لے کر آنے کی، اگر اس کی نظر میں میری بات کی کوئی اہمیت ہوتی تو مجھے بھی اگر اس کی نظر میں میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو مجھے بھی نہیں چاہیے ایسی بیوی۔ اس ارم نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے، اس کو سکون نہیں ہے، جس طرح وہ خود ہے اس طرح وہ ارشم کو بنا دینا چاہتی ہے۔ یہ تو آج صبح اس کی باتیں سن کر ہی میں سمجھ گیا تھا، اور اس کی بہن کی نظروں میں میری بات سے کہیں زیادہ اس کی بہن کی بات کی اہمیت ہے، تو ٹھیک ہے، جو دل میں آئے وہ کرے، میں نہیں جا رہا اسے لینے کے لیے، جیسے گئی ہے ویسے ہی آئے گی اب۔ وہ غصے سے کہتا کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ امی پریشان ہو گئی تھی۔ اتنا تو وہ سمجھ ہی چکی تھی کہ ارم اب ارشم کی طرف سے کوئی بدمزگی پیدا کرنا چاہتی ہے۔ ارم ان عورتوں میں سے تھی جو گھر میں محبتوں کے بجائے نفرت اور بدمزگی پیدا کرتی تھی، لیکن ارشم ایسی نہیں تھی، وہ ارشم کو سمجھ چکی تھی۔ ارشم بہت ساری چیزوں سے انجان تھی، لڑائی جھگڑا، بغض، غیبت، نفرت، ان سب چیزوں سے اس کا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ وہ تو پیار کرنے کے لائق تھی، لیکن ارم اپنی بہن کو اپنی طرح بنا دینا چاہتی تھی، لیکن شاید ارم یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہاں ارشم کے سامنے دولاب نہیں ہے جو اس کی ہر طرح کی بات کو اگنور کر دیتا یا پھر بنا کچھ سوچے سمجھے اپنی بیوی کو صحیح قرار دیتا۔ اٹھ جاؤ بچے، 8 بج رہے ہیں، کتنا سونا ہے؟ اور امی صبح صبح اسے جگانے آئی تھی۔ رات کو بے حد غصے سے وہ کمرے میں آیا تھا۔ اس کا ارادہ ارم کو فون کر کے اچھی خاصی سنانے کا تھا، لیکن پھر بنا کچھ بھی کہے تھوڑی دیر کمرے میں ٹہلتا رہا۔ غصہ تھا کہ کنٹرول ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کا ارادہ اپنی نئی نویلی بیوی کے ساتھ تھوڑا بہت وقت گزارنے کا تھا، لیکن اس کی نئی نویلی بیوی تو اسے چھوڑ کر جا چکی تھی، حالانکہ وہ اسے بتا بھی چکا تھا کہ وہ اس کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارنا چاہتا ہے، اسے پیار کرنا چاہتا ہے، لیکن اس نے تو اس کی بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی تھی، بلکہ بات کو کیا، اس نے اس کی جذبات کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔
غصہ کچھ حد تک کنٹرول ہوا تو تقریباً رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ خاموشی سے کپڑے چینج کرتا گھر سے نکل گیا تھا اور پھر اپنی رات کی جاب کو ہینڈل کرنے کے بعد وہ صبح 4 بجے کے آس پاس گھر واپس آیا تو سب لوگ سو رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ تھکاوٹ کافی زیادہ تھی تو نیند آنے کا بھی پتہ نہیں چل سکا، اور اب صبح امی اسے خود جگانے اوپر آئی تھی۔ وہ بہت کم اس کے کمرے میں آتی تھی، شاید رات کو اس کے غصے کا سوچتے ہوئے صبح خود ہی اسے جگانے آئی تھی۔ ارے امی، آپ کیوں آئی؟ آپ کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے نا سیڑھیاں چڑھنے سے؟ وہ پریشانی سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ نہیں، اب نہیں ہے درد، اب بہت بہتر ہے۔ آج تم نے بہو کو لینے جانا ہے، تھوڑی دیر وہاں رکنا بھی ہوگا اور اسے تحفہ دلانے لے کر جانا ہوگا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی جبکہ اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ بیٹا، وہ بچی ہے، ناسمجھ ہے، ابھی اسے وقت لگے گا تمہیں سمجھنے میں، امی سمجھا رہی تھی۔ رات اس نے بہت سوچا تھا اور بہت سوچنے کے بعد اسے اتنا سمجھ میں آ چکا تھا کہ اس کی معصوم سی بیوی اپنے دماغ کا بالکل استعمال نہیں کرتی ہے۔ اسے جو جس طرف لگاتا ہے وہ اسی طرف لگ جاتی ہے۔ وہ تو ابھی تک زندگی کے اس حصے میں پہنچ ہی نہیں سکی تھی جہاں سازشوں کا عمل دخل ہو، اور اسے اپنی معصوم بیوی کے ذہن کو خود ہی ایسے لوگوں سے بچانا تھا۔ اسے ارم سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی نہ تو اپنا گھر بسا سکی تھی اور نہ ہی بہن کو سکون سے بسنے دے رہی تھی، لیکن اس نے بھی سوچ لیا تھا وہ ارم کی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دے گا، وہ ارشم کو ارم جیسا نہیں بننے دے گا۔ اس نے وارث کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ آفس ذرا لیٹ پہنچے گا کیونکہ صبح ہی وہ اپنی بیوی کو لینے اس کے گھر پہنچ چکا تھا۔ اس کا ارادہ ارشم کو گفٹ دلانے کا تھا، اسی لیے وہ اسے واپس لے کر جاتے ہوئے گفٹ دلوانے والا تھا۔ فی الحال وہ اپنے سسرال میں آ کر بیٹھا ہوا تھا۔ تقریباً 8:45 بجے کا وقت تھا جب ارم نے نیچے آ کر بتایا کہ وہ ابھی تک سو رہی ہے۔ ارم، بیٹا اسے جگا دو، اس سے کہو کہ یشب اسے لینے آیا ہے، ابو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر سونے دیں اسے، بابا ویسے بھی کل ولیمے پر بہت تھک گئی تھی وہ۔ ارم پرسکون انداز میں بولی۔ مجھے آفس جانا ہے ارم بھابھی، آپ جگا دیجئے اسے، وہ اپنے لہجے کو بے حد نارمل رکھتے ہوئے بولا تھا۔ اگر آفس جانا اتنا ہی ضروری تھا تو پہلے آفس چلے جاتے، یہاں کیوں آئے؟ مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں بیوی کی ضرورت ہے، ارم نے کافی تلخی سے کہا تھا جب ابو نے اسے ٹوکا۔ ارم، اسے آفس سے چھٹی نہیں مل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنا ٹائم نکال کر یہاں تک آیا ہے۔ اگلے بندے کی بھی مجبوری سمجھنی پڑتی ہے۔ ابو کا لہجہ کافی غصیلا تھا۔ اٹس اوکے پھوپھا جان، آپ مجھے بتا دیجئے کہ میری بیوی کدھر ہے، میں خود اسے جگا لوں گا۔ وہ ارم کی بات کو پوری طرح سے نظر انداز کرتے ہوئے ان سے کہنے لگا تھا، بیٹا یہاں سے سیڑھیوں سے آگے دوسرا کمرہ اسی کا ہے،
انہوں نے فوراً بتایا تھا، جبکہ وہ ہاں میں سر ہلاتا سیڑھیاں طے کرتا اوپر جا چکا تھا۔ یشب کمرے میں داخل ہوا تو کمرے کی ساری لائٹس آن تھی، جبکہ وہ کسی شہزادی کی طرح اپنے بیڈ پر لیٹی دنیا جہان سے بے خبر تھی۔ سوتے ہوئے اس کے چہرے پر اتنی معصومیت تھی کہ انتہا نہیں، جبکہ کمرے کی ساری لائٹس آن دیکھ کر اسے بے ساختہ پرسوں رات والی بات یاد آ گئی تھی، جب اس نے خود لڑکھڑاتے کانپتے لہجے میں اسے لائٹ بند کرنے کے لیے کہا تھا، اور اب خود کیسے آرام سے لائٹ میں سو رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب بیڈ پر لیٹتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ دنیا جہان کی معصومیت تو یہاں اس کے چہرے میں تھی۔ اس نے آہستہ سے اس کے قریب آتے اس کے رخسار پر اپنے لب رکھے تھے، لیکن وہ کافی گہری نیند میں تھی۔ اس نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ اس کے لمس نے بھی اسے جاگنے پر مجبور نہ کیا تھا۔ اب تم مجھے مزید گستاخ ہونے پر اکسا رہی ہو۔ میں تمہارے گھر میں اپنے جذبات قابو میں رکھنا چاہتا ہوں، وہ اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا تھا، جبکہ دوسری طرف اب کی دفعہ بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے اپنے سر کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ ابا جب زندہ تھے وہ بھی ایسی ہی نیندیں لیتا تھا، لیکن پھر اب عرصہ ہو گیا تھا ایسی نیند لیے ہوئے۔ کتنی خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن پر ذمہ داریاں نہیں ہوتی، کم سے کم آرام سے سوتے تو ہیں۔ وہ سوچتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ گہری نیند میں اس کے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے ایک ہاتھ کی مدد سے اس کے بالوں کو پیچھے کی طرف کیا تھا اور پھر آہستہ سے اس کے پاس ہوتے ہوئے اس کے نازک لبوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ وہ بے حد نرمی سے اسے چھو رہا تھا۔ اس کا انداز اتنا نرمی لیے ہوئے تھا کہ وہ نیند میں ہلکا سا کسمسائی تھی، لیکن جاگی پھر بھی نہیں تھی۔ اب کی دفعہ اس نے نرمی چھوڑ کر اس کے لبوں پر ذرا شدت دکھائی تھی۔ اس کی مونچھوں کی چبھن اپنے ہونٹوں پر برتے محسوس کرتی وہ آنکھیں کھول چکی تھی، جبکہ وہ پیچھے کو ہٹتا اس کا سرخ گلنار چہرہ دیکھتے ہوئے مسکرایا تھا، اور پھر اگلے ہی لمحے پوری شدت سے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ اب کی دفعہ انداز میں نرمی نہیں تھی، وہ بڑی شدت سے اس کے لبوں کو چوم رہا تھا، جبکہ اس کی بڑھتی ہوئی گرفت پر ارشم کی سانسیں رکنے لگیں۔ اس کی شرٹ کو سینے سے پکڑتے ہوئے اس نے پورا زور لگا کر اسے خود سے دور کیا تھا۔ اس کی دھڑکنیں بے حد تیز چل رہی تھی۔ اس کی سانسوں کی رفتار کافی تیز ہو گئی تھی، جبکہ غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ اتنا ظالمانہ انداز! کیا وہ اس کی جان لینا چاہتا تھا؟ ارشم کو شک ہو گزرا۔ سزا دی ہے تمہیں۔ آج کے بعد میری اجازت کے بغیر اس طرح یہاں آئی تو سزا اس سے زیادہ رومانٹک اور ظالمانہ ہوگی۔ وہ بے باک دھمکی دیتے اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتا، اس کی گردن میں اپنا منہ چھپاتے ہوئے اپنی بے باکی کی جھلک وہاں دکھانے لگا تھا۔ اس طرح کیوں آئی یہاں؟ میں نے تم سے کیا کہا تھا کہ ہم یہ رسم پرسوں کریں گے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے
کہنے لگا تھا۔ میں نے کہا تھا آپی سے، لیکن آپی کہتی تھی کہ یہ رسم ولیمے کے بعد ہوتی ہے۔ بکواس کرتی ہے تمہاری آپی۔ جب میں نے کہہ دیا تھا تو تمہیں میری بات سننی چاہیے تھی یا اپنی آپی کی، دونوں کی؟ وہ فوراً بولی تھی جب یشب نے اسے گھور کر دیکھا۔ کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لو، شوہر کا حکم ماننا لکھا ہے، بہن کا نہیں۔ خیر آج کے بعد تم اس طرح کی کوئی غلطی نہیں کرو گی، ورنہ کیا؟ وہ اس سے فاصلہ بناتے اٹھ کر بیٹھی تھی کہ یشب نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا، ورنہ میں تمہارے لبوں کو چوم کر انہیں سرخ کر دوں گا۔ گھر سے تو کیا، کمرے سے بھی باہر نہیں نکل پاؤ گی۔ اس نے بڑی بے باک دھمکی دی تھی۔ میں نے آپ کو ایسا کبھی بھی نہیں سمجھا تھا۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ آپ اس قدر بے شرم ہیں تو میں کبھی آپ سے شادی کرنے کے لیے ہاں نہیں کرتی۔ اپنی گردن پر اس کے لبوں کا لمس بکھرتا محسوس کر کے وہ بے حد کم آواز میں بولی تو کمرے میں یشب کا دل فریب کہکا گونجا تھا۔ قسم لے لو بیوی، میں خود بھی نہیں جانتا تھا کہ میں اتنا بے شرم ہوں۔ تم نے مجھے بے شرم کر دیا ہے۔ اب اگر تم نے مجھے بے شرم کر ہی دیا ہے تو پھر بھگتو، وہ مزے سے کہتا اس کے لبوں کو چوم رہا تھا جب اچانک دروازہ کھول کر ارم اندر داخل ہوئی۔ اس کے اچانک کمرہ کھول کر داخل ہونے پر وہ دونوں ایک لمحے کے لیے بوکھلا کر رہ گئے تھے۔ یہ کیا طریقہ ہے ارم بھابھی کمرے میں آنے کا؟ آپ دروازہ نوک بھی تو کر سکتی ہیں۔ اسے اچھا خاصا غصہ آ گیا تھا۔ سوری، وہ دراصل کبھی اپنی بہن کا کمرہ نوک کر کے اندر آنے کی عادت نہیں ہے۔ وہ مجھے تھوڑی پتہ تھا کہ تم لوگ اندر رومانس کر رہے ہوگے۔ خیر ناشتہ لگ گیا ہے، نیچے آ جاؤ، وہ کہہ کر باہر نکل گئی تھی۔ وہ آپی، اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنی بہن کی طرف سے کچھ کہنا چاہا تھا۔ بھار میں گئی تمہاری آپی، ہو گیا تمہارا مکلاوا۔ ناشتہ باہر سے کرواؤں گا تمہیں، تمہارے لیے گفٹ لینا ہے میں نے شادی کا، وہ بے حد نرم لہجے میں بولا تو وہ مسکرا کر فوراً اٹھ گئی تھی، جبکہ اندر ہی اندر گفٹ کے لیے خوش بھی ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ اسے شادی کے تحفے میں کیا دینے والا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ سارے کامنٹس میں پڑھتی ہوں یار، کوئی بھی کامنٹس میں یہ نہ سوچنا کہ آپ لوگوں کا کوئی کامنٹ میری نظروں میں نہیں ہے، تو یار سب کے سب کامنٹس میری نظر میں ہوتے ہیں۔ اور تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا پیار دکھایا، ایسے ہی مجھے اپنا پیار دکھاتے رہیں۔ میں یشب دا پپو بچے کو موسٹ رومانٹک بچہ بنانے میں پوری کوشش کروں گی۔ باقی یہ ناول انشاءاللہ ختم ہوگا تقریباً، یار مجھے نہیں لگتا کہ اپریل میں ختم ہوگا، لیکن میری کوشش ہے کہ میں مئی چڑھنے سے پہلے اس ناول کو ختم کروں۔ بہت لانگ نہیں ہے لیکن اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ یہ سوچیں کہ آج شروع ہوا کل ختم ہو گیا، تو بالکل چھوٹو سا بھی نہیں ہے لیکن بہت لمبا بھی نہیں ہے، یعنی کہ برابر سا ہی ہے۔ باقی آپ لوگ اپنے پیار کا اظہار کرتے رہیں، آپ لوگوں کے کامنٹ سب کے پڑھتی ہوں، رپلائی بھی انشاءاللہ کرتی ہوں۔ جو کامنٹ سب سے زیادہ پسند آتا ہے اس کو لازمی رپلائی کرتی ہوں۔ تو ٹاپ کامنٹس جو کہ بہت
بہت زیادہ مجھے اچھے لگتے ہیں. ایک روح یارم کاظمی، ان کا کامنٹ، صبا ملک کا کامنٹ، اینجل شاہ کا کامنٹ، اس کے علاوہ فائزہ راجپوت کا کامنٹ. یہ جو ٹاپ تو 4 ہیں. اے جے سنشائن کو مس کر رہی ہوں، اور ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے کچھ دن پہلے. تو مجھے پتہ چلا تو یار بہت ایکٹیو ممبر تھی ہماری، اور اس طرح سے اچانک ان کے ساتھ ہیپن ہوا ہے. تو اللہ پاک ان کے والد کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. آپ سب بھی پلیز ان کے لیے دعا کیجیے گا. ایک دفعہ درود شریف پڑھ کے، سورۃ فاتحہ پڑھ کے آپ لوگ ان کے لیے دعا لازمی کیجیے گا. بہت اچھی ممبر ہیں ہماری. بس اللہ پاک انہیں صبر دے، اور انشاءاللہ میں ملوں گی آپ کو کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.